ایک وقت تھا کہ مکۃ المکرمہ جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ولادت باسعادت ہوئی، اور وہیں پر ہی پروان چڑھے ہیں، نوجوان ہوئے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کو پورے شہر سے بے دخل کر کے نکال دیا، تو آخر مجبور ہو کر آپ علیہ السلام جا کر شیاب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے، اپنا پورا لشکر لے کر، اور پھر صلح ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، کچھ دن کے لیے مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، پھر وہی کفار کی طرف سے یہ زور آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جائے۔ آخر مجبور ہو کر آپ علیہ السلام کو ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب مکہ سے جا رہے ہیں تو الوداعی ملاقات کے لیے مسجد حرام کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، عثمان شیبی، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام سیدھا اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ عثمان 2 منٹ کے لیے مجھے چابی بیت اللہ کی دے دے تاکہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں، کیونکہ عنقریب میں مکہ المکرمہ کو چھوڑنے والا ہوں۔ عثمان شیبی نے کہا کہ تو وہی شخص ہے جس نے اپنا نیا دین بنا لیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا جو پرانا دین ہے اس کو تو نے چھوڑ دیا ہے، ہر وقت ہمارے جو معبود ہیں بدھ ان کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، تو اس لیے میں تو آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ حضور نے بڑی لجاجت کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ چابی مانگنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ملی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان یاد رکھنا آج کا وقت اور وہ وقت بھی یاد رکھنا جہاں پر تو بیٹھا ہے اس جگہ پر میں بیٹھا ہوں گا، اور جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں آپ کو منتیں کر رہا ہوں اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ مجھے منتیں کر رہے ہوں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ عثمان نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ ساری باتیں آج نہیں کئی سالوں سے، کئی دنوں سے سنی ہے، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے۔ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ گھر سے آسانی کے ساتھ نکلنا بھی آپ کو میسر نہیں ہے، اتنے تمہارے حالات تنگ ہو چکے ہیں، اور اپنا گھر، اپنی بیوی بچے چھوڑنے پر آپ مجبور ہو گئے ہیں، اور باتیں اتنی بڑی بڑی جو آسمان کو چھونے والی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی حقیقی باتیں نہیں ہیں، یہ تمہاری روزانہ کی باتیں ہیں جو سن سن کر ہم پکے ہو گئے۔ خیر حضور چلے جاتے ہیں۔ 10 سال کا گزرنا ہے، 10 سال کے بعد فتح مکہ کا موقع آتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کا بڑا عجیب خیال تھا کہ اب حضور جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ بڑے مظلومانہ اعتبار سے، مظلومانہ حساب سے یہاں سے نکالے گئے تھے، اور تو اب حضور کا جب داخلہ ہوگا تو بڑے شان شوکت کے ساتھ ہوگا، اور تمام دشمنوں کو ان کا سبق سکھائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، آج وہ تم بھی جھیلو۔ یہی سب کا خیال تھا، خود مکے والوں کا بھی خیال تھا کہ آج ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ لیکن روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے امن کا اعلان کرتے ہیں، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو ہماری طرف سے امن ہے۔ حالانکہ ابو سفیان اب تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے ہیں، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے تھے ان کی قیادت کرنے والے، ان کے سرگنا حضرت ابو سفیان ہوا کرتے تھے، لیکن مسلمان ہوتے ہی وہ عزت بخشی گئی کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو ہماری طرف سے امن ہے۔ من دخل المسجد الحرام فهو آمن، مسجد الحرام کے اندر جو داخل ہو گیا اس کو بھی ہماری طرف سے امن ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے من اغلق بابہ فقد آمن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو اس کو بھی ہماری طرف سے امن ہے، کوئی بھی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ فتح مکہ مکمل ہوا، سارے معمولات جو ہے اپنے روٹین پر آ گئے،
آپ अलैहिस्सलाम بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ مکے کے اندر جو بیت اللہ کا رکھوالا تھا، جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، عثمان شیبی اس کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، تلاش کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر چھپا ہوا ہے، جا کر اس کو لے کر آتے ہیں۔ آپ अलैहिस्सलाम سیدھا چلے جاتے ہیں جہاں پر حضرت عثمان شیبی پہلے بیٹھے ہوئے تھے کسی زمانے میں، کسی وقت میں، وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں اور عثمان کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرمایا عثمان، جی اللہ کا رسول، وہ وقت یاد ہے کہ جہاں پر آپ کھڑے ہو وہاں پر میں کھڑا تھا، اور جہاں پر میں بیٹھا ہوں وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جی اللہ کے رسول، یہ مجھے یاد ہے۔ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بڑی لجاجت، منت و سماجت کے ساتھ چابی مانگی تھی بیت اللہ کی، لیکن آپ نے نہیں دی۔ بالکل اللہ کے رسول، یہ بھی مجھے یاد ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی اور تو مجھ سے مانگ رہا ہوگا، میں دوں یا نہ دوں، میری مرضی ہوگی۔ جی اللہ کے رسول، مجھے یاد ہے۔ فرمایا اس کے جواب میں تو نے جو کچھ کہا تھا کہ یہ باتیں بہت سن چکے ہیں اور یہ صرف خیالی باتیں ہیں، تخیلات کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اللہ کے رسول، یہ بھی مجھے یاد ہے۔ حضور نے فرمایا اب بولو کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان شیبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک ہی جملہ بولا، اخن کریم و نبی کریم، میں ایک عزت دار کریم بھائی، ایک عزت دار کریم نبی کے سامنے کھڑا۔ نبی علیہ السلام نے سارا کچھ معاف کر دیا۔ فرمایا یہ بیت اللہ کی چابی ہے، یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اب پورے قیامت تک یہ جو چابی ہے یہ تیرے اور تیرے خاندان کے پاس ہی رہے گی۔ کسی جابر کا جبر، کسی ظالم کا چور تجھ سے یہ چابی چھین نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا یہ تاثیر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اسی خاندان میں ہی یہ بیت اللہ کی چابی آ رہی ہے۔